اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المساجد للہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، مساجد کو اسلام کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے مساجد کو آباد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور مساجد کی بربادی کا سوچنے والوں کی مذمت فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر مسجدوں سے روکے اور اس کی خرابی کا سوچے، اس لیے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر مسجدوں کی بربادی کا سوچے۔ اس بربادی میں کئی چیزیں ہیں کہ یہ لوگوں کو ترغیب دے کہ مسجد میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہاں اللہ کے ذکر سے روکنے کی وجہ بن جائے۔ اس کو جتنا کھلا کر دیں، وہ چاہے کوئی مسجد کی انتظامیہ ہو یا عوام الناس ہو، یعنی وہ لوگ کہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکیں یا لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ مسجد میں جایا نہ کرو، دونوں شامل ہیں۔ اسلام کے اندر مساجد کی اہمیت اس لیے ہے کہ اگر مسجد کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ قرآن پاک میں ان کے آباد کرنے کا حکم نہ دیتا۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں عبادت کا مرکز ہیں، مسلمانوں کا مرکز ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ میں سب سے پہلے جس عمارت کو تعمیر فرمایا اپنے دستے رحمت سے، جس عمارت کی اینٹیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے رحمت سے اٹھائی ہیں، وہ مساجد ہے، وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مسجد کے تعمیر کرنے، اس پر مال خرچ کرنے، اس کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں نہ جایا کرو یا مولویوں سے دور رہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ جو مسجد سے دور ہو جاتا ہے وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ مسجد میں جا کر بندہ کرتا کیا ہے؟ یہی کہ وہ وہاں جا کے نماز پڑھے گا، با جماعت قرآن کی تلاوت کرے گا، واعظ و نصیحت سنے گا، احادیث کا درس سنے گا، قرآن پاک کی تلاوت و ترجمہ سنے گا، تسبیح بیان کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، یہی کچھ کرے گا۔ اور کوئی آدمی اٹھے وہ کہے یہ چیزیں جا کے مسجد میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر میں کر لیں۔ بھئی اگر مسجد میں جا کر عبادت کرنا یا با جماعت نماز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نابینا صحابی حاضر ہے۔ حالانکہ فقہا نے اور شرن بھی ہے کہ اگر نابینا کو مسجد میں کوئی لے کر جانے والا نہ ہو تو وہ گھر میں بھی نماز پڑھے ہو جاتی ہے، لیکن یہ تلقین کے لیے، ترغیب کے لیے، تنبیہ کے لیے، تاکید کے لیے تھا کہ نابینا وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ میرا گھر جہاں پہ ہے مسجد نبوی سے دور ہے، میں مسجد میں میرے لیے با جماعت نماز کا حکم کیا ہے؟ اور جو راستہ ہے اس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، میں مسجد میں پہنچ نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تیرے گھر میں آذان کی آواز جاتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جاتی ہے۔ تو یہ تلقین اور ترغیب کے لیے یہ بات تھی کہ فرمایا چاہے تمہیں مسجد سے اپنے گھر تک رسی بھی باندھنی پڑے اور اسے پکڑ کر مسجد میں آنا پڑے، پھر بھی تو مسجد میں آ کر ہی با جماعت نماز پڑھ۔
اور نماز کی اور با جماعت نماز کی، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اہمیت اس بات سے بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں امام کو حکم کرتا وہ جماعت کھڑی کرتا، اور جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے نماز کے لیے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیشہ سے مساجد جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے مراکز کا کام کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے جو گھر ہیں یہ ان کی دینی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھلائی اس میں ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی مسجد سے منسلک رکھو، اپنی اولادوں کو مساجد کے ساتھ منسلک رکھو، اپنی نسلوں کو اللہ کے گھر کی محبت دو، مسجد کی محبت دو۔ یاد رکھو جو بندہ مسجد کے قریب ہوتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو دین کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہوتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دین کا علم ہوتا ہے۔ اور جو لوگ مساجد کے قریب نہیں جاتے سال ہا سال، تو ان کا ایک دینی لیول یہ ہو جاتا ہے کہ ان بیچاروں کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ فوت ہوا ہے، اس کو غسل کیسے دینا ہے، اس کے کفن کی چیزیں کیسے میں نے حاصل کرنی۔ اور جو آدمی مساجد کے قریب رہتا ہے، وہاں نمازیں کا اہتمام رکھتا ہے، مسجد میں آنا جانا رہتا ہے، اس کو ایک ذوق ہوتا ہے دین سیکھنے کا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسجد کی خدمت جو کرتا ہے یہ خدمت ہے، جو اس کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، گرد و غبار ہٹا رہا ہے، تو یہاں تو اس کی بڑی عظمت ہے کہ فرمایا جو اس کے جسم پر مسجد کی گرد و غبار پڑی ہے وہ جھاڑے نہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور جو مسجد کی تعمیر و ترقی میں ایک اینٹ لگاتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہاں تو ترغیب دی گئی کہ مسجد میں جو پیسہ خرچ کرے گا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو جنت میں گھر دے دے گا۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی خوشخبریاں نہ سناتے اور صحابہ اکرام کو اس بات کی تلقین نہ کرتے، اور پھر مساجد کے احکام اور مسائل اور آداب نہ سکھائے جاتے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کا ادب از حد ضروری ہے۔ تو لازم اور ضروری امر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ جوڑ دو۔ جب تم مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو یقیناً تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی جڑ جاؤ گے۔